جناب السلام علیکم. السلام علیکم، بات کریں. ہیلو السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ، بات کریں بھائی. آغا صاحب میں سلمان بات کر رہا ہوں. اونچی آواز سے بات کرو بھائی، زور سے بولو. میں سلمان بات کر رہا ہوں کراچی سے. اور ناشتہ نہیں ملا آج بھائی؟ میرا ایک سوال. میں نہیں کرا آج، یہاں تو رات ہو رہی ہے آغا صاحب. رات کو کھانا نہیں کھایا؟ کھا لیا. تو زور سے بولو. اچھا سوری آغا صاحب، میں یہ آپ کو سوال تھا کہ جیسے کہ میں یہاں پر پاکستان میں یا بر صغیر میں ایک رسم ہے کہ تابوت شبیہ امام بنائی جاتی ہے، اور بہت شبیات ہوتی ہیں جن کے ہم لوگ زیارت کرتے ہیں اور بہت خلوص کے ساتھ. تو اس کا بہت سے لوگ ہمیں یہ تان بھی کرتے ہیں کہ بھائی تم لوگ چیزوں کو پوچھتے ہو اور تم ان سے مانگتے ہو، جیسے کہ شبیہ زلجنا ہے، شبیہ تابوت ہے، اور لوگوں کے گھر تو عزا خانے بھی بنے ہوتے ہیں. تو یہ بہت ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ یہ کیسی چیزیں ہیں کہ تم کیسے کپڑے سے مانگ سکتے ہو، تم کیسے ایک علم سے یہ چیزیں مانگ سکتے ہو، یا ان کے اتنی رسپیکٹ ہے ہمارے لیے. اور جو ہے تو اور جیسے کہ امام بارگاہوں میں شبیہ وہ بنی ہوئی ہوتی ہے، شبیہ روزے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور تو بس آغا صاحب یہی سوال تھا کہ یہ ان کا ہم کیا ان کو جواب دے سکتے ہیں، یا کوئی ایسی کتاب میں ایسی بات نہیں ہے؟ دیکھیں اب اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ کربلا گئے ہیں، نجف گئے ہیں، تو ان کو اندازہ ہے کہ وہاں پہ انسان کو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا پیار ہوتا ہے امام طاہرین علیہ السلام کی کہ روزے کو زیارت کرنے سے. اور جو لوگ حج پہ گئے ہیں نا، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پہ جاتے ہیں تو اتنا روحانی سکون ملتا ہے، مزہ آتا ہے. تو جو لوگ دور ہیں وہ تو اور وہاں پہ جانا بھی آسان نہیں ہے، مشکل ہے. مثلا جو ہندوستان میں رہتے ہیں، پاکستان میں رہتے ہیں، بالخصوص پرانے زمانوں میں سفر کرنا تو بہت مشکل تھا. وہ کم لوگ جاتے تھے، باقی لوگ تو نہیں جا سکتے تھے. تو ان لوگوں نے ان مزارات کی شبیہ بنائی ہے ایک پیار کی وجہ سے، یہ ایک حب کی وجہ سے. جیسے آپ اپنے محبوب کا جو ہے وہ تصویر اپنے جیب میں رکھتے ہوں گے، ٹھیک ہے نا. آپ کا اگر ایک شخص سے محبت ہے، اپنے والد سے محبت ہے، تو والد کا تصویر آپ لگائیں گے اپنے کمرے میں، والدہ کی تصویر لگائیں گے کمرے میں. یا اگر کسی عورت کو اپنے شوہر سے پیار ہے، یا مرد کو کسی اپنے بیوی سے پیار ہے، تو اس کا تصویر دیکھنے کے لیے کہ دوری ہوتی ہے، یاد آ جاتا ہے، تو کم از کم تصویر کو دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو مزارات کی شبیہ بنائے جاتے ہیں، یہ اسی لیے کہ ایک طرح سے یہ ہمیں وہ یاد دلا دیتا ہے کہ اس طرح ایک روزہ ہے مولا امام حسین علیہ السلام کا، مولا امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایک دن نصیب کرے کہ ہم بھی وہاں جائیں اور وہاں پہ جو ہے روئیں، وہاں پہ جو ہے زیارت کریں، وہاں پہ نماز پڑھیں، وہاں پہ اپنی محبت کا جو ہے اظہار کریں، ٹھیک ہے نا. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے اور اس زمانے میں مثلا اگر فوٹو ہوتا، کوئی تصویر کھینچتا، تو ہم اپنے گھروں میں تصویر رکھ لیتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی محبت کے ساتھ کہ یہ ہمارے آقا ہیں، یہ مدینہ میں رہتے ہیں، یہ ہمارے مولا ہیں، اور ہمیں ان سے پیار ہے، ان سے محبت ہے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزارات سے شیعوں کو بہت عقیدت ہے، بہت محبت ہے. اور یہ تو وہی شخص سمجھ سکتا ہے جو شیعہ ہو، دوسرے تو نہیں سمجھ سکتے ان بات کو نا. تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار سے محبت ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے مزار سے محبت ہے. تو اس کی اگر شبیہ بناتے ہیں، اس وجہ یہی ہے کہ ان سے محبت ہے. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ جو شبیہ بنایا ہے ہم نے، یہ ہماری کوئی حاجت روا کر دیتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں، یہ ایک شبیہ ہے صرف محبت کے طور پر، پیار کے طور پر. جیسے کہ ہمیں امیر المومنین علیہ السلام سے، ان کے مزار سے محبت ہے، لیکن وہاں پہ جانا ہمارے لیے مشکل ہے، ہم ہمیشہ نہیں جا سکتے، ہم ہمیشہ کاظمین نہیں جا سکتے اپنے مولا کی زیارت کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو ان کا اگر ایک شبیہ بنایا جائے، ان کے علم کا یا ان کے ذریح کا تصویر لگایا جائے کمرے میں، کوئی لوگ تصویر لگاتے ہیں، کوئی لوگ اس کا جو ہے وہ شبیہ بناتے ہیں، چھوٹا سا لگا دیتے ہیں. تو یہ ایک محبت کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے. اور ہم نہیں کہتے کہ ہم اس سے کوئی ان سے اس شبیہ سے کوئی وہ مانگتا ہے، کوئی ان سے کوئی حاجت مانگتا ہے، نہیں، یہ صرف ایک محبت کی وجہ ہے. اور حکم مگر آغا صاحب، جیسے کہ پاکستان میں یا برصغیر میں ایسا ہے، بہت سے رسومات ایسی ہیں، جیسے کہ
سلجھنا کے کان میں پڑھ کے کوئی ایسی منتیں مانگنا، اور یہ بہت چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے غیر لوگوں کو ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگ کوئی ہندوازم ٹائپ چیزیں کر رہے ہیں، جیسے کہ ان سے مانگنا، اور مطلب کہ بہت اب ذوالجناح سے مانگنا یہ مجھے نہیں معلوم ہے میرے بھائی. ذوالجناح سے جو لوگ مانگتے ہیں اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے. میں اس کی نہ رد کرتا ہوں نہ تائید کرتا ہوں. اگر بھائی ان کو اور اگر صاحب ایک پرسنل کوسچن، اگر ذوالجناح کی جو شبیہ ہے وہ اس کی کوئی کرامت ہے، ہو سکتا ہے کرامت ہو بھائی، اس سے اگر مانگ لیں آپ کی حاجت پوری ہو جائے. اگر وہ کر سکتا ہے تو کر لے بھائی. اس کی کوئی حدیث روایت نہیں ہے، مجھے نہیں معلوم اس کا. جس کا مجھے معلوم ہے میں نے آپ کو جواب دے دیا. ٹھیک ہے نا؟ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آغا صاحب ایک چھوٹا سا سوال ہے آپ کے ریلیٹڈ. بہت عرصے سے آپ کو دیکھتا ہوں، میرے والد صاحب آپ کو بہت عرصے سے دیکھتے تھے، مطلب کہ ان کا انتقال ہو گیا، دعا کرتا. بس یہ ہے کہ وہ زور سے بولے بھائی. تو بھائی والد اور گھر میں آپ کو شام کا کھانا نہیں دیا کسی نے؟ نہیں کھانا دیا. وہ فریج کھول کے کوئی سینڈوچ بنا دو، دوبارہ کال کر دو. میں یہ بول رہا تھا کہ میرے والد صاحب آپ کو بہت شوق سے آپ کا کام کرتے تھے 2017 سے 2016 سے. تو میں ریسنٹلی ابھی پہلی محرم کو ہی انتقال ہوا. آپ کو والد صاحب کو کیا ہو گیا؟ وفات ہو گئے؟ جی میرے والد صاحب. خدا رحمت کرے، ہم ان کے لیے دعا کریں گے. خداوند متعال آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مشہور کرے. آپ کو پتہ ہے میں ہمیشہ اموات کے لیے دعا کرتا ہوں پروگرام کی شروع میں. تو آپ کے والد صاحب بھی شریک ہیں اس میں. ٹھیک ہے نا؟ خداوند متعال ان کو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے. ہمیں بھی مشہور فرمائے، ہمارے اموات کو، آپ کے اموات کو، اور مؤمنین کے اموات کو آل محمد علیہ السلام کے ساتھ مشہور فرمائے. آپ کو سن کے روتے تھے. اللہ پاک مولا غازی کی بات بتا رہا ہوں، آپ کو سنتے تھے اور وہ پراؤڈ ہی ہوتے تھے آپ کو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ہماری بھی قوم میں سے ایسا اٹھا انسان جس نے ہمارے تحفظ کے لیے آواز بلند کیا. اور آغا صاحب ایک اور آخری سوال ہے کہ آپ پہلے ابا کبا پہنتے تھے اپنی ویڈیوز میں، اب آپ پینٹ کوٹ پہننے لگ گئے. ہاں وہ ان کا فراڈ دیکھا نا میں نے مولویوں کا جو بے ایمانی دیکھی نا، ان سے بڑا کافر میں نے دنیا میں نہیں دیکھا. شیعہ مولویوں سے عمری مولوی تو ہے ہی کافر ملعون خبیث. اور اس کے علاوہ میں پہلے میری غلطی یہ تھی کہ میں ان کو بہت اچھا سمجھتا تھا. پھر آہستہ آہستہ بیدار ہو گیا کہ بھئی یہ تو منافق ہیں. پھر آہستہ آہستہ بیدار ہو گیا تو پتہ چل گیا سب سے بڑے کافر یہی ہیں. تو میں نے کہا کہ بھئی ان کے اس سے برات کا اظہار، ان پہ اللہ لعنت کرے. یا اللہ خدا حافظ آپ کا. امام سے ایسے آپ کو کیا ہو گیا؟ بھائی لباس امام نہیں ہے، وہ لباس امام نہیں ہے، وہ بنی عباس کی لباس ہے. تقاریر میری سن لیں، لباس پہ میری لیکچر ہے، اس پہ سن لیں. اوکے، خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ خدا حافظ. خدا آپ کو عزت دے میرے بھائی. السلام علیکم. بات کرو بھائی. او بھائی بات کریں. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. بات کریں. اللہ یار صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے؟ بہت مہربانی، خدا عزت دے، سلامتی دے بھائی. اچھا پہلے بھی میں نے کال کی تھی، میری کال کٹ گئی. میرا ایک سوال تھا، میں نے کہا کہ باغ فدق جو ہے اس کا تو مسئلہ جو ہے یہ کنٹروورشل بن گیا. اس کے علاوہ مال فے جو ہے تاریخ مال فے کو کیا ہو گیا بھائی؟ جی بات کریں. باغ فدق کا جو ہے میں کہہ رہا تھا کہ وہ مال فے تھا، تو باغ فدق جو ہے وہ حضرت فاطمہ کو ان کا حق نہیں ملا اور یہ ایک کنٹروورشل سبجیکٹ بن گیا. اوکے، تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کے علاوہ بھی تاریخ میں کوئی اور مال فے ہے جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی اور کو دیا ہو، یا اس کا کیا کیا؟ مال فے وہ میں تقریر میں آئے گا نا. مال فے جو ہے وہ کہ دو اقسام ہے. فے یعنی غنیمت، فے یعنی اللہ کی عطا. وہ دو قسم ہے. ایک قسم ہے جو وہ لڑائی سے ہاتھ آ جاتا ہے، وہ سب مسلمان اس میں شریک ہوتے ہیں، 5 حصے بنتے ہیں اس کے. ٹھیک ہے نا؟ ایک حصہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو خمس ملتا ہے، باقی جو ہے 4 حصے وہ دوسروں کو ملتا ہے. لیکن جو بغیر جنگ کے ملے نا وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے. اب اس کی تفصیل آئے گی. یہ کوئی کنٹروورشل نہیں ہے یہ مسئلہ کہ فے جو ہے بغیر جنگ کے. میرا سوال یہ تھا، اس میں مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے، ہمارے حساب سے تو کنٹروورشل نہیں وہ ہمارے حساب سے نہیں ہے، پورے مسلمانوں میں اس میں کوئی مسئلہ میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جو اس مسئلہ یہ کنٹروورشل نہیں ہے، اس میں کوئی نزاع نہیں ہے کہ جو مال غنیمت کا ہو جو بغیر جنگ کے کفار چھوڑ کے جائیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات میں اگر ہو جائے تو وہ ان کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. جیسے آپ کی ذاتی ملکیت ہے نا، آپ نے کمایا بھائی، 1 مہینہ کام کیا، آخر میں آپ کو 20,000 روپے تنخواہ ملتے ہیں.
وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے. جو 20,000 آپ کو تنخواہ کے طور پہ ملے نا وہ آپ کی ذاتی ملکیت ہے, آپ چاہیں جس طرح چاہیں مرضی صرف کریں. اسی طرح جو کفار وہ بغیر جنگ کے مال اپنے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی ملکیت ہوتی ہے. جیسے بنی قریظہ کے کفار تھے وہ بغیر جنگ کے چھوڑ کے گئے تھے, جیسے فدق والے تھے بغیر جنگ کے چھوڑ کے گئے تھے. یہ ذاتی ملکیت ہوتی. یہ کنٹروورشل نہیں ہے, یہ اجماع ہے مسلمین کا اس مسئلے پر, ٹھیک ہے نا. اب اس کی تفصیل کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ ویٹ کریں, انتظار کریں, جب ہم فدق پہ لیکچر دے دیں تو اس وقت آپ کو نظر آ جائے گا یہ بات, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے مولانا صاحب, میں ویٹ کروں گا پھر. تھینک یو. تھینک یو. اوکے جناب, خدا حافظ. بہت مہربانی.